الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سب سے پہلے میں اللہ کے ہاں دعا گو ہوں کہ اللہ میری زبان سے وہ الفاظ نکالے جو قرآن و سنت کے مطابق اور موافق ہو، اور پھر میرا یہ مختصر سا بیان اللہ آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے جہنم کے آگ سے نجات کا ذریعہ بنے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کیا ہے اور پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو کہ پہلا انسان ہمارے پیغمبر آدم علیہ السلام اور اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام، اور اسی طرح متواتر اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پھر اس دنیا میں پیغمبر بھیجے ہیں، اور پھر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو آباد کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ذاریات میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر یعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ تو دنیا کو آباد کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم آئے اور اس قرآن کو سمجھے اور سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ نے جن اور انسان اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو جب اللہ نے قرآن بھیجا، اللہ نے فرقان، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ فرقان کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارکہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ نے اس میں بہت زیادہ برکت ڈالی ہوئی ہے، یعنی یہ برکتوں والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برکتوں والی کتاب نازل کی ہے اپنے بندے پر۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی کتاب کے لیے بیٹھ جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر غور و فکر کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری زندگیوں میں برکت ڈال دوں گا۔ اگر تمہارے پاس نوکری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے نوکریوں میں اللہ برکت ڈال دے گا، تمہارے گھر میں، تمہاری زندگی میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا برکت ڈال دے گا۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ آپ اس قرآن کو سیکھیں اور سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اوروں کو بھی سمجھائیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی کتاب ہے وہ پاک اللہ، تبارک الذی، برکت والا وہ پاک اللہ، نزل الفرقان، کہ اتاری ہے اس نے فرقان۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اگر گھر پر مسئلہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اٹھائے اور اس میں اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک
ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے. اگر وہ وراثت کی باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورۃ بقرہ میں. اگر وہ میاں بیوی کے اختلاف مطلب میاں بیوی کے جھگڑے کے بارے میں یا طلاق کی باتیں یا اولاد کی باتیں یا جو ہے نا ماں باپ کے حقوق کا بیان، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کیا ہے. اور اس قرآن میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو غور و فکر کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کو مانے، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس سے آپ منع ہو جائے. تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والا وہ پاک اللہ جس نے اتاری فرقان علی عبدہ اپنے بندے پر. کس پر؟ اپنے بندے پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے، اس نے بہت سی تکلیفیں اس قرآن کے خاطر برداشت کیے ہیں، اور اسی طرح ہمارے صحابہ کرام وہ اس پر مضبوط کھڑے ہوئے تھے. اگر ان پر سختی آتی تھی تو ان کو یہ سختی نہیں لگتی تھی، کیونکہ وہ قرآن کی محبت میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ ان کو دنیا کی کوئی تکلیف کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس قرآن پر مضبوط تھے. تو دیکھیے، اگر ہم آج اس قرآن کو سیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایک انعام رکھا ہوا ہے. وہ انعام کیا ہے؟ وہ ہے جنت. صحابہ کراموں نے جب اس قرآن پر عمل کیا اور اس پر مضبوط ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ دے دیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس قرآن کی وجہ سے. تو اگر آج ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اس پر عمل کرے، اور جس سے ہمیں منع کرتا ہے اس سے منع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو آخری انجام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت ہوگا. جیسے کہ مثال میں آپ کو ایک دے دوں، جب ہم جاتے ہیں کئی دوسرے گاؤں جاتے ہوئے تو ہم اپنی جہاز کی ٹکٹ کروا کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا ہے. اس قرآن کا مثال جو ہے وہ ٹکٹ کی طرح ہے. اگر ہم اس کو استعمال کر لے، مطلب ہم اس پر عمل کر لے، تو یہ آخری انجام کیا ہے؟ وہ ہمارا جنت ہوگا. یہ سیدھا آپ کو جنت پہنچائے گا. جیسے کہ سورۃ فاتحہ میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. تو دیکھیں، اگر ہم اس راستے پر عمل کریں گے اور اس پر ہم مضبوط ہو جائے تو یہ راستہ کہاں تک ہے؟ یہ راستہ جنت تک. اور اگر ہم نافرمانی کرے، اللہ کے احکاموں کو نہ مانے، بےایمانی کرے اور منافقت کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو ناسمجھ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ گناہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے؟ منافق کہا ہے. اور منافق کا انجام کیا ہے؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اگر ایک لفظ بھی سیکھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں. کیونکہ ہمارے نبی جب وہ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ اے نبی، تمہارا کام ہے پہنچانا.
تو ہمارا اس مشن کو پہنچانا ہے، تو ہمارا کیا کام ہوگا کہ ہم بھی اس مشن کو پہنچائے، آگے لوگوں کو بتائے، تاکہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اس لیے کہ تمام جہان والے نذیرہ وہ ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کو نازل کر دیا تھا، یہ فرقان اب علی عبدہ اپنے بندے پر، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیوں آباد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، وہ اس لیے کہ تمام جہان والے نذیرہ وہ ڈر جائیں۔ دیکھیں ابھی بھی موقع ہے، یہ دنیا کچھ وقت تک ہے۔ جیسے کہ مثال ہم پیپر دینے جاتے ہیں تو وہ 3 گھنٹوں کا پیپر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ۔ وہ رزلٹ اگر آپ نے پیپر صحیح دیا تو رزلٹ آپ کا اچھا آئے گا، اور اگر آپ نے پیپر غلط دے دیا تو آپ فیل ہو گئے۔ تو دنیا میں تو کئی بار موقع مل جاتے ہیں، اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ دوبارہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ زندگی آپ کو ایک دفعہ مل رہی ہے، اس کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کو زندہ کیا جائے گا قیامت والے دن، جس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر یہ مت کہنا بے ایمانوں کی طرح کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جیسے کہ سورۃ ملک میں آتا ہے، سورۃ ملک آیات نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا ہے، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، نزدیک ہے کہ پٹ جائے جہنم غصے سے، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، جب کبھی ڈالی جائے گی اس میں ایک فوج، سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، جب کبھی اس جہنم میں ڈالی جائے گی ایک فوجن، ایک جماعت، تو سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، پوچھیں گے اس کے چوکیدار۔ چوکیدار مطلب کہ وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا نہیں آیا تھا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا؟ تو وہ کہیں گے قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ، بلا بے شک، قد جاءنا تحقیق سے آیا تھا ہم کو ڈرانے والے، وَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، پس جھٹلایا ہم نے اور کہا ہم نے نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز۔ کیا کہا انہوں نے کہ ہم نے جھٹلایا ان کو، اور کہا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نہیں مانتے ہیں، آپ جو یہ بتا رہے ہیں تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، فرشتے کہیں گے نہیں ہو تم مگر گمراہی ظاہرہ میں۔ پھر کیا فائدہ؟ پھر تمہیں کیا فائدہ مل جائے گا جب تم جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ جہنمیوں کا بیان، اور پھر وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے یا ہم سمجھ لیتے، وَمَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، نہیں ہم ہوتے آگ والوں میں سے۔ پھر اس کا کیا فائدہ؟ ابھی بھی وقت ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہے، آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ نے اس قرآن کے ساتھ تعلق بنایا، اس قرآن کے ساتھ آپ مضبوط رہے اور بہادروں کی طرح آپ کھڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا ٹھکانہ وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا یہ کچھ وقت کے لیے، متاع ان کے لیے کچھ وقت بس۔ اگر آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، مضبوط نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی وہی حال ہوگا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، کہ وہ لوگ کیا کیا انہوں نے، لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سنتے یا ہم سمجھتے تو نہیں ہوتے ہم آگ والوں میں سے۔
تو اللہ ہمیں اس مختصر سے بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ۔